Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, now the last topic of the story, the yellow wallpaper. That is, who is the villain of the story, the yellow wallpaper? کہ yellow wallpaper میں یعنی villain کون ہے, برا آدمی اس میں کون ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے. اب اس میں آپ نے جتنی بھی سٹوری پڑھی ہے, اس میں جو ایک ہی کریکٹر تھا مرد کا, اور وہ اس نے جو نیریٹر ہے اس کا جو ہسبینڈ ہے جان, اس کو ہی صرف دکھایا گیا ہے, اور اسی کو اگرچہ وہ سیمپتھی رکھتا ہے اپنی وائف کے ساتھ, لیکن اس کی نظر میں کیا ہے, آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے. The husband of the narrator, John, is a practical physician and also a sympathetic character who believes that his wife is suffering from nothing more than a slight hysterical tendency. یعنی ایک سلائٹ سا اس کا جو ہسبینڈ ہے نیریٹر کا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, زیادہ پرابلم نہیں ہے, اس کو ایک معمولی سا ایک ہجانی اس کی کیفیت ہے, رجحان جو ہے اس کا وہ اسی طرح سے بن رہا ہے, تو وہ کوئی بڑی بیماری سے نہیں گزر رہی ہے. اور چونکہ اچھا پھر یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں آپ کو, کیونکہ اس کا جو ہسبینڈ ہے نیریٹر کا, وہ کیا ہے, فزیشین ہے, وہ فزیشین ہے, خود وہ طبیب ہے, وہ جناب بخوبی جانتا ہے کہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے حساب سے اس کا علاج جو ہے جو اس کو سمجھ آتا ہے وہ شروع کر رہا ہے, اور یہی اس کی سمپتھی وہ اس کو کس کی طرف لے جا رہی ہے, یہ ہم ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں. He prescribes the Will Mitchell's rest cure to fix his wife. اب ہے کیا, اب جو ویئر مائیکلز جو ہے اس نے اس طرح کا کیا ہے کہ جناب ریسٹ کیا جائے, اس کو ریسٹ کیور کا نام دیا ہے کہ جناب کوئی شخص اگر ریسٹ کر لے تو ظاہر ہے وہ بار بار جو اتنا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے, مسلسل مطلب ہے کہ لکھا جا رہا ہے, لکھائی میں ہے اور جو ہے نا آبزرویشن میں ہے, تو اس طرح کے بندہ تھک جاتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان مینٹلی طور پہ تھک جاتا ہے تو اسے ریسٹ کرنا چاہیے, تو اس کو ریسٹ کیور کا نام دیا. اب اس نے یہی کام کیا جان نے, لیکن وہ اس میں اس کے اس عمل سے اس کی بیوی جو ہے وہ کیا ہے, ان فکس یعنی ایک مصیبت میں وہ پھنس گئی ہے. تو کہتے ہیں اینڈ ہی ڈز ناٹ ریئلائز دیٹ ہز اون ایکشنز پش ہر اوور دا ایج آف انسینٹی. اب ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے تو کیا کر رہا ہے, اس کو جو ہے نا کیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تھیری ہے جو ہے وہ ریسٹ کیور کی ایک تھیری ہے, اس پہ وہ عمل کر رہا ہے, لیکن اب جانتے بوجھتے ہو تو وہ ایسا نہیں کر رہا کہ بھی میری بیوی پرابلمز فیس کرے گی, وہ اپنے آپ کو قید سمجھنے لگ جائے گی اور اس طرح سے. تو his antagonism towards her imagination stems from his own rationality and personal anxiety about creativity. He scoffs openly at the narrator's fancies and is incapable of understanding her true nature. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کے ٹرو پرابلم کو سمجھ نہیں رہا کہ وہ مینٹلی طور پہ کہاں سفر کر رہی ہے. بیسیکلی اسے جو ایٹماسفیئر ہے, جو سپریسو جو ایٹماسفیئر ہے, جو ہے نا اسٹرگلنگ ایٹماسفیئر ہے, خواتین کے رائٹس نہیں مل رہے, وہ جو ہے وہ بار بار پنچ ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, مینٹلی ٹارٹڈ ہو رہی ہے. تو لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بھی یہ مینٹلی
جو ہے تھک گئی ہے وہ اس طرح کا علاج کر رہا ہے. اب تھرو آؤٹ دا اسٹوری he treats her in an infantile manner. اب وہ انفینٹائل مینر میں یعنی اپنے انداز میں، جیسے ہم کہتے ہیں بچگانہ انداز میں جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کر رہا ہے اپنی بیوی کی. referring to her as his blessed little goose and little girl, yet he is unable to reconcile her creative desires with his own rationality. اب وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھی وہ ذہنی طور پہ، مینٹلی طور پہ وہ تھک گئی ہے، تو اس کو ریسٹ کیور اس کا بہترین علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے اس کی. لیکن اس انداز میں جب وہ اسے اس بنگلے پر لے کے جاتا ہے اور وہاں اس ایک کمرے میں جو ہے وہ اس کو بند کر دیتا ہے کہ جناب آپ ریسٹ کرو، اور وہ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسے زیادہ مطلب واک نہیں کرنے دیتا. وہ کہتے ہیں میرا کمرہ شفٹ کرو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا روم ہے، اس کو شفٹ نہیں کرتا. تو وہ مینٹلی طور پہ مزید اپسیٹ ہو رہی ہے. پھر اس نے جب فوکس کیا ہے اس یلو وال پیپر پہ جو اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کے جو سپر نیچرل ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں، اور وہ جناب خواتین کی پھر وہی بات آ جاتی ہے، وہ خواتین کی سٹرگلنگ اور وہ ساری چیزیں جو ہے اسے پھر اپنا آپ اسے وہاں نظر آنا، یہ ساری چیزیں وہ مینٹلی طور پہ مزید ٹالٹڈ ہو رہی ہے. تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ نیریٹر جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے لیے ولن جو ہے، جو برا آدمی ہے، وہی میرا ہسبینڈ ہے جان. اب جو جان اس کے ساتھ سیمپتھی کر کے اس کا علاج ریسٹ کیور کی صورت میں کر رہا ہے، اسی کو اس کی وائف جو ہے وہ اسے ولن سمجھ رہی ہے. یعنی کہ بعض اوقات ہم اگر کسی کی نیچر کو نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی بھلائی جو ہے وہ الٹا گلے پڑتی ہوئی وہ جو ہے اسے بجائے اچھا آدمی سمجھنے کے وہ اسے ولن کے طور پہ لے رہی ہے. تو اس چیز کا بھی ہمیں بہرحال خیال کرنا چاہیے. جو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کا جو ہے یہ خیال کرنا چاہیے، ان کی نیچر کو سمجھنا چاہیے، ان کی جو سائیکالوجی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی جو ہے نا پوزیشن میں ہے، کیسی سوچ ہے، کیا سوچتی ہیں. تو اس انداز میں ہمیں تب جا کے انہیں ہم ریلیف دے سکتے ہیں، وہ ریلیکس کر سکتے ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں اچھا ایک تاثر لے سکتی ہیں. تو یہ بھی بالکل یہی ٹاپک ہے کہ وہ اچھائی کر رہا ہے اس کا ہسبینڈ جان، جبکہ نیریٹر اسے ولن کے طور پہ پیش کر رہی ہے. تو یہ ٹاپک تھا کہ آج کی اس ٹاپک میں کہ اسٹوری کا جو ہے وہ ولن کون ہے، ون اینڈ دا اونلی جان جو ہے اس کا ہسبینڈ ہے. تو آپ آئی ہوپ یہ ایک جو ہے لیکچر جو ہے چھوٹا سا تھا، آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. امپورٹنٹ کوئسچن آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اپنی محنت جاری و ساری رکھیں. اللہ تعالیٰ اسی محنت کے ساتھ ہی صلہ دیتا ہے کامیابی کی صورت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.